الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا، تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو سمندر کے کنارے مرا ہوا دیکھا۔ چونکہ سمندر کا پانی چڑھتا اور اترتا ہے، تو جب پانی چڑھتا تو سمندری جانور اس کی لاش کو کھاتے، پانی اتر جاتا تو جنگل کے درندے اسے کھاتے، اور جب درندے چلے جاتے تو پھر پرندے اسے کھاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا باری تعالیٰ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو جلا سکتا ہے، تو مردوں کو جلائے گا، زندہ کرے گا، اور مچھلیوں کے پیٹوں سے، جانوروں کے پیٹوں سے اور پرندوں کے پوٹوں سے تو انہیں جمع کرے گا، ان کے اجزاء کو جمع کرے گا اور انہیں دوبارہ زندہ کر دے گا، مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ دیکھوں کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو یقین ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سوال کیا کہ کیا تجھے یقین نہیں، تاکہ سامعین کو کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ سوال کا مقصد کیا تھا۔ سوال کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے اور اس کی حکمت بھی لوگوں میں معلوم ہو جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے یقین تو ہے، مگر چاہتا ہوں، خواہش یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ میں تیری اس قدرت کا خود نظارہ کروں کہ تو کس طرح مردوں کو جو ہے وہ جلائے گا، کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور مفسرین نے دوسرا قول بھی بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت علیہ السلام آپ کو یہ خوشخبری سنانے آئے، اور آپ کو خوشخبری سنائی تو آپ نے ملک الموت سے فرمایا اس کی نشانی کیا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ آپ جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی، آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا فرمائی اور اس کا اپنی خواہش کا جو ہے اظہار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے ہلا لو۔ بعضی باتوں میں آتا ہے کہ اس میں کوا تھا، مرغ تھا، مور تھا، اور ایک اور جو ہے وہ پرندے کا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ان 4 پرندوں کو ہلا لو اور انہیں ذبح کرو اور ان کے اعضاء مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر انہیں پکارو، وہ دوڑتے چلے آئیں گے اپنے پاؤں سے تمہاری طرف۔ تو ایسا ہی ہوا، آپ نے ان پرندوں کو اللہ کے حکم سے ذبح کیا، ان کے پر اکھیڑے، ان کا قیمہ بنایا اور ان کے اجزاء مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے اور ان کے سر اپنے پاس رکھے۔ پھر آپ نے انہیں پکارا تو وہ اجزاء جو تھے وہ ہوا میں اڑے، اپنے اپنے حصوں سے ملے۔ بعینی ہی آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے اپنے اجزاء سے ملے اور اپنی اپنی صورتوں میں، جو سابقہ صورتیں تھیں ان صورتوں میں دوبارہ نمودار ہوئے اور اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے مل گئے۔ تو یہ عظیم الشان
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اس سے چند سبق ملتے ہیں اور معلومات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام کی دعاؤں سے مردوں کو زندہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نبیوں کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ نمبر 4، جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھتا ہے۔ نمبر 5، مشاہدے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلیلیں ہیں۔ اور نمبر 7، یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب اس سے یہ سبق تو ملے، لیکن اہل سنت والجماعت کے چند عقائد بھی سے معلوم ہوتے ہیں جو نام و نہاد دیوبند اور اہل حدیث فرقے تعلق رکھنے والے جسے کفر اور شرک پر معمور کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے ثابت ہوا کہ مردوں کو پکارنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو پتہ لگا مردوں کو پکارنا جائز ہے، شرک نہیں۔ نمبر 2، مردے کو دور سے پکارو قریب سے پکارو دونوں صورتیں جائز ہیں، کیونکہ آپ نے پہاڑوں پہ رکھا اور دور سے انہیں پکارا۔ نمبر 3، مردے سنتے ہیں کہ جب آپ نے پکارا تو روئے چلے آئے۔ نمبر 4، پکارنے والے کی طرف مردے متوجہ بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ نے پکارا تو انہوں نے آپ کی طرف توجہ کی، آپ کی آواز کی طرف توجہ کی۔ اور نمبر 5، پکارنے والے کی خواہش جو آرزو ہو، اس کی جو حاجت ہو، اللہ کی عطا سے اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے صالحین ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، تو اس سے عقائد معلوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب پرندوں نے آپ کی پکار کو سنا تو آپ کی طرف متوجہ بھی ہوئے اور آپ کی جو خواہش تھی وہ بھی پوری ہوئی دیکھنے کی کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے، تو وہ آپ کی طرف متوجہ بھی ہوئے اور آپ کی طرف دوڑے چلے آئے، اور جو آپ کی خواہش تھی یہ اللہ کے حکم سے پوری ہوئی۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور جو ان چیزوں کو کفر یا شرک ہے ان کا عقیدہ قرآن و حدیث سے بالکل بالا تر ہے، ہٹ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے صحیح عقیدے پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔